بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 8۔ درویش سرو پا برہنہ با کاروان حجاز از کوفہ بدر آمد۔ درویش ایک فقیر، سر کا معنی سر، پا کا معنی پیر، برہنہ کا معنی ننگا، کاروان کا معنی قافلہ۔ حجاز ایک شہر کا نام ہے، کوفہ بھی ایک شہر کا نام ہے۔ بدر آمد باہر آیا۔ ہمراہ کا معنی ساتھ، ماں کا معنی ہمارا یا ہم۔ درویش سرو پا برہنہ با کاروان حجاز از کوفہ بدر آمد۔ ایک فقیر ننگے سر اور ننگے پا حجاز کے قافلے کے ساتھ کوفہ سے باہر آیا۔ درویش سرو پا برہنہ با کاروان حجاز از کوفہ بدر آمد۔ ایک فقیر ننگے سر اور ننگے پا حجاز کے قافلے کے ساتھ کوفہ سے باہر آیا۔ وہ ہمراہ ما شد اور ہمارے ساتھ ہوا۔ وہ ہمراہ ما شد اور ہمارے ساتھ ہوا۔ درویش سرو پا برہنہ با کاروان حجاز از کوفہ بدر آمد و ہمراہ ما شد۔ ایک فقیر ننگے سر اور ننگے پیر حجاز کے قافلے کے ساتھ کوفہ سے باہر آیا اور ہمارے ساتھ ہو گیا۔ نظر کردم میں نے نظر کیا، میں نے دیکھا۔ نظر کردم میں نے نظر کیا، معلوم نداشت۔ معلوم کا معنی روپیہ زر، کوئی مال و زر نہیں رکھتا۔ معلوم نداشت کوئی مال و زر نہیں رکھتا تھا۔ نظر کردم میں نے نظر کیا، معلوم نداشت کوئی مال و زر نہیں رکھتا تھا۔ خرامہ ہمی رفت۔ خرامہ کا معنی مٹک مٹک کر چلنا، مستانہ چال چلنا۔ خرامہ ہمی رفت مٹک مٹک کر چل رہا تھا۔ وہ می گفت اور کہہ رہا تھا۔ خرامہ ہمی رفت مٹک مٹک کر چل رہا تھا، وہ می گفت اور کہہ رہا تھا۔ قطع۔ نہ با اشتر بر سوارم، نہ چو اشتر زیر بارم، نہ خدا وند رعیت، نہ غلام شہر یارم۔ غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفس می زنم آسودہ و عمر بسر آرم۔ نہ کا معنی نہیں، اشتر کا معنی اونٹ، زیر کا معنی نیچے، بار کا معنی بوجھ، خداوند کا معنی بادشاہ، آقا، مولا، رعیت کا معنی رعایا، شہریار کا معنی بادشاہ۔ نہ با اشتر بر سوارم، نہ میں اونٹ پر سوار ہوں، نہ چو اشتر زیر بارم، نہ اونٹ کی طرح بوجھ کے نیچے ہوں، یعنی بوجھ سے لدا ہوا ہوں۔ نہ با اشتر بر سوارم، نہ اونٹ پر میں سوار ہوں، نہ چو اشتر زیر بارم، نہ اونٹ کی طرح بوجھ سے لدا ہوا ہوں۔ نہ خدا وند رعیت، نہ رعایا کا بادشاہ ہوں، نہ غلام شہر یارم، نہ بادشاہ کا غلام ہوں۔ نہ با اشتر بر سوارم، نہ اونٹ پر میں سوار ہوں، نہ چو اشتر زیر بارم، نہ اونٹ کی طرح بوجھ سے لدا ہوا ہوں۔ نہ خدا وند رعیت،
نہ رعایا کا بادشاہ ہوں، نہ غلام شہر یارم، اور نہ ہی بادشاہ کا غلام ہوں۔ غم موجود و پریشانی معدوم ندارم۔ موجود کا معنی موجودہ، معدوم کا معنی جو ابھی نہیں ہے۔ ندارم میں نہیں رکھتا۔ نفس کا معنی سانس، آسودہ کا معنی آرام، بسر آرم میں گزارتا ہوں، بسر کرتا ہوں۔ غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، موجودہ غم اور معدوم کی پریشانی میں نہیں رکھتا ہوں۔ غم موجود، موجودہ غم، وہ پریشانی معدوم ندارم، اور معدوم کی پریشانی میں نہیں رکھتا ہوں۔ نفس می زنم آسودہ، ایک آرام کی سانس میں لیتا ہوں۔ آسودہ کا معنی آرام، نفس کا معنی سانس۔ نفس می زنم آسودہ، ایک آرام کی سانس لیتا ہوں، وہ عمر بسر آرم اور زندگی گزار دیتا ہوں۔ نفس می زنم آسودہ، ایک آرام کی سانس لیتا ہوں، وہ عمر بسر آرم اور زندگی گزار دیتا ہوں۔ غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، موجودہ غم اور معدوم کی پریشانی میں نہیں رکھتا ہوں۔ نفس می زنم آسودہ، ایک آرام کی سانس لیتا ہوں، وہ عمر بسر آرم اور زندگی گزار لیتا ہوں۔ اشتر سوار گفتش، اشتر کا معنی اونٹ، سوار ایک سوار، گفتش اس سے کہا، ایک اونٹ سوار نے اس سے کہا۔ اشتر سوار گفتش، ایک اونٹ سوار نے اس سے کہا، اے درویش، اے فقیر، کجا می روی، تو کہاں جاتا ہے۔ اشتر سوار گفتش، ایک اونٹ سوار نے اس سے کہا، اے درویش، اے فقیر، کجا می روی، کجا کا معنی کہاں، تو کہاں جاتا ہے۔ باز گرد کے بس سختی بمیری، باز کا معنی واپس، گرد ہو جا، بمیری تو مر جائے گا۔ باز گرد واپس ہو جا، کہ بس سختی بمیری، کہ سختی کی وجہ سے تو مر جائے گا۔ باز گرد واپس ہو جا، کہ بس سختی بمیری، کہ سختی کی وجہ سے تو مر جائے گا۔ نہ شنید و قدم در بیاباں نہاد و برفت، نہ شنید اس نے نہیں سنا، بیابان کا معنی جنگل، نہاد رکھا، و قدم در بیاباں نہاد اور قدم جنگل میں رکھا، وہ برفت اور چلا۔ نہ شنید اس نے نہیں سنا، وہ قدم در بیاباں نہاد اور قدم جنگل میں رکھا، وہ برفت اور چلا۔ چوں بنخلے بنی محمود برسیدیم، بنی محمود ایک قبیلے کا نام ہے۔ چوں کا معنی جب، نخلا کا معنی کھجور کا باغ۔ رسیدیم ہم پہنچے۔ چوں بنخلے بنی محمود برسیدیم، جب ہم بنی محمود کے کھجور کے باغ میں پہنچے۔ چوں بنخلے بنی محمود برسیدیم، جب ہم بنی محمود کے کھجور کے باغ میں پہنچے۔ تو آنگر را اجل فرا رسید، تو آنگر کا معنی مالدار، اجل کا معنی موت، فرا رسید پہنچا۔ تو آنگر را اجل فرا رسید، مالدار کو موت پہنچی، یعنی مالدار کو موت ہو گئی۔ تو آنگر را اجل فرا رسید، مالدار کو موت پہنچی۔ چوں بنخلے بنی محمود برسیدیم، جب ہم بنی محمود کے کھجور کے باغ میں پہنچے۔ تو آنگر را اجل فرا رسید، مالدار کو موت پہنچی۔ درویش بالینش فراز آمد و گفت، بالین کا معنی تکیہ، سرہانہ، فراز کا معنی کشادہ، چوڑا، قریب، نزدیک، حضور، ان سب کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں فراز کا معنی قریب کریں گے۔ درویش بالینش فراز آمد، فقیر
اس کے سرہانے کے قریب آیا وہ گفت اور کہا، درویش ببالینش فراز آمد، فقیر اس کے سرہانے کے قریب آیا وہ گفت اور کہا، ماں بسختی نہ مردیم و تو بر بختی بمردی۔ ماں کا منع ہم، نہ مردیم نہیں مرا، تو کا منع تو، بختی ایک زبردست اونٹ جو لال رنگ کا ہوتا ہے، بہت طاقتور اونٹ۔ ماں بسختی نہ مردیم، ہم سختی کی وجہ سے نہیں مرے، وہ تو بر بختی بمردی، اور تو بختی اونٹ پر مر گیا۔ گفت اس فقیر نے کہا، ماں بسختی نہ مردیم، ہم سختی کی وجہ سے نہیں مرے، وہ تو بر بختی بمردی، اور تو بختی اونٹ پر مر گیا۔ بیت: شخص ہما شب بر سرے بیمار گریست، چوں روز شد آب مرد وہ بیمار بزیست۔ شخص کا معنی ایک شخص، ہما شب پوری رات، بر سرے بیمار بیمار کے سرہانے پر، گریستن مصدر رونا، اسی سے گریست فعل ماضی مطلق، رویا۔ چوں کا معنی جب، روز شد دن ہوا، آ کا معنی وہ بمرد مر گیا، زیستن مصدر جینا، بزست جیا۔ شخص ہما شب بر سرے بیمار گریست، ایک شخص پوری رات بیمار کے سرہانے رویا۔ شخص ہما شب بر سرے بیمار گریست، ایک شخص پوری رات بیمار کے سرہانے پر رویا۔ چوں روز شد جب دن ہوا، آب مرد وہ مر گیا، وہ بیمار بزیست اور بیمار جینے لگا، بیمار اچھا ہو گیا۔ شخص ہما شب بر سرے بیمار گریست، ایک شخص پوری رات بیمار کے سرہانے پر رویا۔ چوں روز شد جب دن ہوا، آب مرد وہ مر گیا، وہ بیمار بزیست اور بیمار جینے لگا۔ قطع: اے بسا اسپ تیز رو کہ بماند کہ خرے لنگ جا بمنزل برد۔ اے کا معنی اے شخص، بسا کا معنی بہت، اسپ کا معنی گھوڑا، تیز رو کا معنی تیز چلنے والا، بماند رہ جاتا ہے، خر کا معنی گدھا، لنگ کا معنی لنگڑا، جا کا معنی جان، بمنزل برد منزل تک لے جاتا ہے۔ اے بسا اسپ تیز رو کہ بماند، اے شخص بہت سے تیز چلنے والے گھوڑے کہ بماند جو رہ جاتا ہے۔ اے بسا اسپ تیز رو کہ بماند، اے شخص بہت سے تیز چلنے والے گھوڑے کہ بماند جو رہ جاتا ہے، کہ خرے لنگ جا بمنزل برد، کہ لنگڑا گدھا جان منزل تک لے جاتا ہے، کہ خرے لنگ جا بمنزل برد، کہ لنگڑا گدھا جان منزل تک لے جاتا ہے۔ اے شخص بہت سے تیز چلنے والے گھوڑے جو رہ جاتا ہے، کہ لنگڑا گدھا جان منزل تک لے جاتا ہے۔ بسے کہ در خاک تندرستہ را دفن کردند، و زخم خوردہ نہ مرد۔ بسے کا معنی بہت، خاک کا معنی مٹی، تندرستہ تندرست لوگ، دفن کردند لوگوں نے دفن کیا، زخم خوردہ زخم کھایا ہوا، نہ مرد نہیں مرا۔ بسے کہ در خاک تندرستہ را دفن کردند، بہت سے تندرست لوگوں کو مٹی میں لوگوں نے دفن کر دیا۔ بسے کہ در خاک تندرستہ را دفن کردند، بہت سے تندرست لوگوں کو مٹی میں لوگوں نے دفن کر دیا، وہ زخم خوردہ نہ مرد، اور زخم کھایا ہوا نہیں مرا، یعنی زخمی نہیں مرا۔ بسے کہ در خاک تندرستہ را دفن کردند، بہت سے تندرست لوگوں کو مٹی میں لوگوں نے دفن کیا، وہ زخم خوردہ نہ مرد، اور زخم کھایا ہوا نہیں مرا۔
حکایت نمبر 9۔ عابد جاہل را پادشاہ طلب کرد۔ عابد کا معنی عبادت گزار، عبادت کرنے والا۔ جاہل کا معنی جاہل۔ پادشاہ ایک بادشاہ، طلب کرد طلب کیا۔ عابد جاہل را پادشاہ طلب کرد، ایک جاہل عبادت کرنے والے کو ایک بادشاہ نے بلایا۔ عابد جاہل را پادشاہ طلب کرد، ایک جاہل عبادت گزار کو ایک بادشاہ نے طلب کیا، بلایا۔ عابد اندیشید کہ داروے بخورم تا ضعیف شوم۔ اندیشید سوچا، دارو کا معنی دوا، بخورم میں کھاؤں، ضعیف کا معنی کمزور۔ عابد اندیشید عبادت گزار نے سوچا کہ داروے بخورم تا ضعیف شوم، کہ کوئی ایسی دوا میں کھاؤں تاکہ میں کمزور ہو جاؤں۔ کہ داروے بخورم، کہ کوئی ایسی دوا میں کھاؤں تا ضعیف شوم، تاکہ میں کمزور ہو جاؤں۔ کہ حسن ظنے کے در حق من دارد زیادت شود۔ حسن کا معنی اچھا، ظن کا معنی گمان۔ کہ وہ اچھا گمان کہ در حق من دارد، جو میرے حق میں رکھتا ہے، زیادت شود، زیادہ ہو جائے۔ کہ وہ اچھا گمان جو میرے حق میں رکھتا ہے، زیادہ ہو جائے۔ عابد اندیشید، عابد نے سوچا کہ داروے بخورم، کہ کوئی ایسی دوا میں کھاؤں تا ضعیف شوم، تاکہ میں کمزور ہو جاؤں۔ کہ حسن ظنے کے در حق من دارد، کہ وہ اچھا گمان جو میرے حق میں رکھتا ہے، زیادت شود، زیادہ ہو جائے۔ آورد اند لوگوں کا بیان ہے کہ داروے بخورد، کہ اس نے ایسی دوا کھائی، زہر قاتل بود، جو قتل کرنے والا زہر تھا۔ آورد اند لوگ بیان کرتے ہیں کہ داروے بخورد، کہ اس نے ایسی دوا کھائی، زہر قاتل بود، جو قتل کرنے والا زہر تھا، بمرد اور مر گیا۔ قطع آنکے چو پستہ دیدمش ہما مغز، پوست بر پوست بود ہم چو پیاز۔ آنکے کا معنی وہ شخص، چو کا معنی طرح، پستہ کا معنی پستہ ایک پھل ہوتا ہے۔ دیدمش میں نے اس کو دیکھا، ہما مغز مغز سے بھرا ہوا۔ پوست کا معنی چھلکا، پوست بر پوست چھلکے پر چھلکا، ہم چوئے پیاز پیاز کی طرح۔ آنکھیں چو پستہ دیدمش ہما مغز، وہ شخص جس کو پستہ کی طرح میں نے مغز سے بھرا ہوا دیکھا۔ آنکھیں چو پستہ دیدمش ہما مغز، وہ شخص جس کو پستہ کی طرح میں نے مغز سے بھرا ہوا دیکھا۔ پوست بر پوست بود ہم چوئے پیاز، پیاز کی طرح چھلکے پر چھلکا تھا۔ پوست بر پوست بود ہم چوئے پیاز، پیاز کی طرح چھلکے پر چھلکا تھا۔ آنکھیں چو پستہ دیدمش ہما مغز، وہ شخص جس کو پستہ کی طرح مغز سے بھرا ہوا میں نے دیکھا۔ پوست بر پوست بود ہم چوئے پیاز، پیاز کی طرح چھلکے پر چھلکا تھا۔ پارسایان روئے در مخلوق، پشت بر قبلہ می کنند نماز۔ پارسایان متقی، روئے کا معنی چہرہ، ریاکار، در مخلوق مخلوق میں، پشت کا معنی پیٹھ، بر قبلہ قبلے کی طرف، می کنند کرتے ہیں، نماز نماز میں۔ پارسایان روئے در مخلوق، ریاکار پرہیزگار لوگ مخلوق میں، پشت بر قبلہ می کنند نماز، پیٹھ نماز میں قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ پارسایان روئے در مخلوق، ریاکار متقی لوگ مخلوق میں
پشت بر قبلہ می کنند نماز، پیٹھ نماز میں قبلہ کی طرف کرتے ہیں۔ مثنوی: تا زاہد عمرو بکر زیدی، اخلاص طلب مکن کے شیدی۔ تا کا معنی جب تک، زاہد عبادت کرنے والا، عمر بکر زیدی یہ نام ہے، اخلاص طلب مکن اخلاص طلب مت کر، خلوص طلب مت کر، کہ شیدی کہ تو مکار ہے۔ تا زاہد عمرو بکر زیدی، جب تک تو عمر بکر اور زید کا عبادت کرنے والا ہوگا، یعنی دکھاوے کے لیے۔ تا زاہد عمرو بکر و زیدی، جب تک تو عمر بکر اور زید کی عبادت کرنے والا ہوگا، اخلاص طلب مکن خلوص طلب مت کر، کہ شیدی کہ تو مکار ہے۔ اخلاص طلب مکن خلوص طلب مت کر، کہ شیدی کہ تو مکار ہے۔ چوں بندہ خدائے خویش خواند، باید کہ بجز خدا نداند۔ چوں کا معنی جب، خدائے خویش اپنے خدا کو، خواند پکارے، باید چاہیے کہ بجز خدا کے خدا کے سوا نداند نہ جانے۔ چوں بندہ خدائے خویش خواند، جب بندہ اپنے خدا کو پکارے، باید کہ بجز خدا نداند، تو چاہیے کہ خدا کے سوا کسی کو نہ جانے۔ چوں بندہ خدائے خویش خواند، جب بندہ اپنے خدا کو پکارے، باید کہ بجز خدا نداند، تو چاہیے کہ خدا کے سوا کسی کو نہ جانے۔ حکایت نمبر 10۔ لقمان حکیم را گفتند، لقمان حکیم سے لوگوں نے کہا۔ لقمان حکیم را گفتند، لقمان حکیم سے لوگوں نے کہا، ادب از کہ آموختی۔ کہ کا معنی کون کس، آموختن مصدر سیکھنا۔ ادب از کہ آموختی، ادب کس سے تو نے سیکھا۔ ادب از کہ آموختی، ادب اپنے کس سے سیکھا۔ گفت لقمان حکیم نے کہا، از بے ادباں، بے ادب لوگوں سے، میں نے ادب بے ادب لوگوں سے سیکھی۔ از بے ادباں، بے ادب لوگوں سے، کہ ہرچے ذیشا در نظرم ناپسند آمد۔ ذیشا ان لوگوں سے، کہ جو کچھ ان لوگوں سے میری نظر میں ناپسند آئی۔ کہ ہرچے ذیشا در نظرم ناپسند آمد، کہ جو کچھ ان لوگوں سے میری نظر میں ناپسند آئی، ازا پرہیز کردم اس سے میں بچا۔ ازا پرہیز کردم اس سے میں نے پرہیز کیا۔ قطع: نگوید از سرے بازیچہ حرفے، کہ زا پندے نگیرد صاحب ہوش۔ نگویند لوگ نہیں کہتے ہیں، بازیچہ کا معنی کھلونا، حرفے کا معنی بات، از سرے بازیچہ کھلونے کے طور پر، حرفے کوئی بات، کیزا کہ اس سے، پندے نصیحت، نگیرد نہیں لے، صاحب ہوش عقل مند۔ نگوید از سرے بازیچہ حرفے، لوگ کھلونے کے طور پر کوئی بات نہیں کہتے۔ نگوید از سرے بازیچہ حرفے، لوگ کھلونے کے طور پر کوئی ایسی بات نہیں کہتے، کہ زا پندے نگیرد صاحب ہوش، کہ اس سے عقل مند نصیحت نہ لے۔ کہ زا پندے نگیرد صاحب ہوش، کہ اس سے عقل مند نصیحت نہ لے۔ لوگ کھلونے کے طور پر کوئی ایسی بات نہیں کہتے کہ اس سے عقل مند نصیحت نہ لے۔ وگر صد باب حکمت پیش نادا بخوانند، آیدش بازیچہ درگوش۔ صد کا معنی 100، باب کا معنی دروازہ، پیش نادا بے وقوف کے سامنے، آیدش اس کو آئے گا، بازیچہ کھیل کود، درگوش کان میں۔ وگر صد باب حکمت پیش نادا بخوانند، اور اگر حکمت کا 100 دروازہ بے وقوف کے سامنے لوگ پڑھ دیں۔ وگر صد باب حکمت پیش نادا بخوانند، اور اگر
حکمت کا 100 دروازہ بیوقوف کے سامنے لوگ پڑھ دیں، آیدش بازی چا درگوش، اس کو کان میں کھیل کود آئے گا۔ آیدش بازی چا درگوش، اس کو کان میں کھیل کود آئے گا۔